تاجدار مدینہ کے جلوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARY پر میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن۔ پروگرام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع النور کی مقدس اور نور برساتی گھڑیوں میں دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ یہ 12 روزہ سیریز ہے پروگرامز کی جو 1 ربیع النور سے 12 ربیع الاول شریف تک جاری رہے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلو ان سے روشنی اور عطر کشید کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی سعی اور کوشش ہم فقیر کر رہے ہیں، گفتگو کی صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں، دیگر کلمات خیر کی صورت میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بے ست پہ لاکھوں سلام، اور نور عین لطافت پہ بے حد درود، نور عین لطافت پہ بے حد درود، زیب و زین لطافت پہ لاکھوں سلام، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ربیع النور کی ان مقدس آیتوں میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے خدمت میں ہدایہ نیاز ان تمام پروگرامز کی صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں اور کلمات خیر کی صورت میں پیش کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کا عنوان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام ایک مخصوص عنوان کے تحت منعقد ہوتا ہے، اسی عنوان کے تحت ہم جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق ایک بڑا ہی نافع یہ عنوان ہے، تعلیمات نبوی اور معاشی چیلنجز۔ انشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو مجھے امید ہے آج کے پروگرام میں ہمیں اس عنوان کی برکت سے نصیب ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرفیاب کیا ہے حضور فیض عالم کی بارگاہ سے خیرات لے کر پوری دنیا میں علم کی صورت میں، خطاب کی صورت میں، واعظ کی صورت میں اور کلمات خیر کی ترسیل کی صورت میں نشر کرنے والی شخصیت مکرم و محتشم ڈاکٹر مفتی پیر محمد رمضان سیالوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ اور دوسری شخصیت بھی گجرانوالہ سے، اور آج ربیع النور کی ایک بابرکت نشست میں مزید ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خوبصورت لہجہ، بڑے اچھے توازن اور اعتدال کے ساتھ، قدیم اور جدید کے امتزاج کے ساتھ ہمیشہ اپنی گفتگو نشر کرتے ہیں محترم علامہ محمد ابوبکر صدیق الازہری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خوش آمدید، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارے تیسرے مہمان نعت خوانی کی دنیا کا ایک بڑا باوقار اور معتبر نام ہے۔ اگر بغیر مبالغے کے کہا جائے، اگر آپ نے دھیمے پن کو، اعتدال کو، تواضع کو، حلم کو، نیاز مندی کو اور حسن صورت کو مجسم پیکر کی صورت میں کسی نعت خوان کی صورت میں دیکھنا ہو تو آپ محمد نعمان زاہد کو سنیے، پھر آپ کو یہ سارے اوصاف ان کی شخصیت میں جمع نظر آئیں گے۔ سیالکوٹ سے ہمارے مہمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان بھائی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اب سفر کر کے تشریف لائے آپ کا بالخصوص شکریہ بھی۔ ہمیں آپ کی نعت شریف سے ہی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ شام غم رختے سفر باندھے کہ آئے ہیں حضور، شام غم رختے سفر باندھے کہ آئے ہیں حضور، آسمان سے روشنی اترے کہ آئے ہیں
سے روشنی، تشنہ مٹی کی دعاؤں کو قبولیت ملے، تشنہ مٹی کی دعاؤں کو قبولیت ملے، ابر رحمت ٹوٹ کر برسے کہ آئے ہیں حضور، ابر رحمت ٹوٹ کے برسے کہ آئے ہیں حضور، ساتیں گھر گھر درودوں کی سجائیں ماہتاب، ساتیں گھر گھر درودوں کی سجائیں ماہتاب، باوضو ہو کر صبا گزرے کہ آئے ہیں حضور، باوضو ہو کر صبا گزرے کہ آئے ہیں حضور، روشنی سے جا کے کہنا نکہتوں کے قافلوں، روشنی سے جا کے کہنا نکہتوں کے قافلوں، پیرہن شام و سحر بدلے کہ آئے ہیں حضور، آسمان سے روشنی اترے کہ آئے ہیں حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمان بھائی بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا خوبصورت لفظوں کا انتخاب کیا آپ نے اس ولادت نامے کو بیان کرنے کے لیے۔ ناظرین مکرمہ، یہ گفتگو کی گرہ کھولتے ہیں پہلے سوال کے ذریعے۔ عنوان ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشی چیلنجز۔ بہت نفع بخش یہ موضوع ہے، عنوان ہے، اس سے یقیناً ہم بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی اصلاحات ہیں، اولاً آپ اس کا ذکر فرما دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ آج کل کے حالات پوری دنیا کے اور مہنگائی اور جو مسائل سوسائٹی کو اس وقت درپیش ہیں، بہت ریلیونٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح فرمایا، بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس پر اگر اصولی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی اور رسول محض عبادت و ریاضت، تزکیہ، مسجد اور ان پر نہیں فوکس کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے پوری سوسائٹی پر اور سوسائٹی کے ہر پورشن کو حضور علیہ السلام نے، اس کے ہر کمپوننٹ کو حضور نے فوکس کر کے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس میں ایک انقلاب برپا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسے اصول و ضوابط، رولز عطا کر دیے کہ رہتی دنیا تک ان کو اڈاپٹ کر کے ہی
اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. متفق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکنامک اور سوشل جو پالیسیاں ہیں، جو اصلاحات ہیں، اگر ہم ان پہ دیکھیں تو میں بلٹس میں چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ظاہر ہے اس کی ایک ایک کی تفصیل، آیات، اس کا پس منظر وہ ایک بڑی ڈیٹیل اور اس کا متقاضی ہے. تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ترغیب دی ہے. بہت اعلیٰ. کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کسی لاٹری کے نکلنے کا، کسی معجزے کے ظہور کا اور شارٹ کٹ کا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے محنت کا راستہ، جہد مسلسل کا حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی. ہاتھ میں خود کلہاڑا پکڑا. جاؤ آپ کے. میں نے عرض کیا نا کہ آیات احادیث کا پورا ایک دبستان ہے. میں صرف ان رولز کو میں کہ حضور علیہ السلام محنت کی طرف حضور نے اس کو امر. دوسری چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب اور ذرائع کو حاصل کرنے میں رزق حلال پر فوکس کیا ہے کہ تم اس ذریعہ آمدن کو، اس پیسے کو یا معاش کا وہ ذریعہ اختیار کرو جو رزق حلال کہلائے. اللہ اکبر. اور اس حلال کی ڈیفینیشن اگر ہم اس میں کریں تو حلال اور طیب دو لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں. بالکل ٹھیک. تو رزق حلال کو تلاش کرنا محنت کے ساتھ اس کو. تیسری چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو، بزنس کو حضور علیہ السلام نے پروموٹ کیا ہے. اللہ اکبر. اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے آداب ذکر کیے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کے رزق کو اور ذریعہ رزق کو تم بزنس کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے رائج سوسائٹی میں جو سود کا نظام تھا، مارک اپ کا، حضور علیہ السلام نے قرآنی آیات اور اپنے ارشادات کی روشنی میں اس کا خاتمہ کیا. کہ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سسٹمیٹک چینج ہے. پورے نظام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریولیوشن کیا اور اس کو لے کر گئے. پھر حضور علیہ السلام نے اس کے تجارت کرنے میں جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک. تم مال کو سٹاک کر لینا قیمت کے بڑھنے کے انتظار میں، خاص طور پر وہ چیزیں جن کا تعلق فوڈ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اناج کے ساتھ ہے اور انسان کی روزمرہ کی خوراک کے ساتھ ہے، اس میں اس کی جو ذخیرہ اندوزی ہے حضور علیہ السلام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا. پھر تجارت کے کرنے میں نبی پاک علیہ السلام نے فراڈ اور دھوکہ جو ہے اس کی کوئی بھی شکل کسی بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس سختی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی چیز جب آپ اس کو سیل کریں گے یا پرچیز کریں گے اور اس میں اس کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے، ان دونوں کو حضور علیہ السلام نے کہ ناپ تول اس کو انشور کیا ہے کہ جو پیمانہ اور جو سٹینڈرڈ تم نے چیز کے خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہی تم نے اس کو سیل کرنے کے لیے اور اس کو بیچنے کے لیے. بہت شکریہ قبلہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جو آرٹیفیشلی جو پرائس کو انکریز کر دینا ہے اور مارکیٹ میں شارٹیج جو ہے اس کا ماحول بنا کے ایک ہائپ کریٹ کر کے پیسہ اکٹھا کرنا، یہ وہ 7-8 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک معاشرے میں باعزت و باوقار رہنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بطور اصول اور بطور رولز حضور علیہ السلام کو لاگو کیا ہے، جس کے نتیجے میں پھر آگے زکوٰۃ کا نظام، صدقات و خیرات کا نظام، بیت المال کا نظام، اس کے اخراجات، وہ ساری چیزیں، پھر ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ایک پوری اصلاحات کے ساتھ. بہت شکریہ قبلہ. ہمیشہ کی طرح نہایت شاندار آغاز. میں طالب علم کے طور پر مفتی صاحب کی بات سے جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. ربیع النور کی ان کریم ساعتوں میں ہم فقیر ہدایہ نیاز پیش کر رہے ہیں اپنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں. 1 ربیع النور سے 12 ربیع الاول شریف تک خصوصی ٹاک شوز کا ایک سلسلہ ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منور سیرت کے پاکیزہ گوشوں کو آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے تحت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کا ٹائٹل، اس کا عنوان تعلیمات نبوی اور معاشی چیلنجز. گفتگو کا بڑا خوبصورت آغاز ہو چکا. بڑھتے ہیں علامہ محمد ابو بکر صدیق الازہری صاحب کی جانب. قبلہ، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں امیر تر اور غریب تر، بلکہ دیکھا جائے آپ سے تر سے بھی نیچے کام آ گیا، اب تو ترین کی طرف ہی کام چلا جائے گا. لیکن اگر ہم تعلیمات نبوی علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں کہ معاشرے میں ہم یہ توازن جو اکانومکس کا
اور یہ جو فائنینشیل بائیفرکیشن ہے اس کا توازن قائم کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کریں؟ صفدر بھائی، اسلام نے جو اپنے معاشی فلسفے کا بنیادی اصول عطا فرمایا ہے وہ سورہ حشر کی اس آیت کا جز ہے، ارشاد کئی لا یکون دولتم بین اغنیائکم، اللہ اکبر، تاکہ وہ تمہارے امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ معاشی توازن کے قیام کے لیے یہاں جو مفسرین نے بنیادیں لی ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی کہ دولت جنریٹ ہونی چاہیے، سیکنڈ سیکیور ہونی چاہیے، ٹو سیفٹی کا پورا نظام ہونا چاہیے، اور تیسرا اور سب سے اہم پہلو وہ سرکولیٹ ہونی چاہیے۔ بہت اچھا، اگر سرکولیشن رک جائے گی تو توازن بگڑ جائے گا، درست ہے، اور اسی سرکولیشن کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا ہے اس کی بنیاد زکوٰۃ پہ رکھی ہے، بہت اعلیٰ، اور زکوٰۃ حقیقت میں ری ڈسٹریبیوشن کا ایک لازمی نظام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو اس کی ایک فلسفی یہ بھی بیان کی گئی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اللہ کہ وہاں کے غنیوں سے، اغنیاء سے، مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کی طرف منتقل کیا جائے گا تاکہ اس کی جو سرکولیشن جو ہے وہ ہو اور وہ جو معاشی توازن ہے وہ برقرار رہے۔ اس تناظر میں جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بہت اعلیٰ، دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں معاشی توازن کو، جیسے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اس کو بگاڑنے میں جو ایک کردار ہے وہ سود کا ہے۔ بہت سمپل، بڑے کمپریہنسو ورڈنگ میں قرآن پاک نے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ یہ ربا استحصال ہے غریب کا، توازن کو بگاڑتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استحصالی نظام کو ختم کیا اور قرآن مجید، فرقان حمید اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس پر فوکس کیا۔ اور تیسرا پہلو ہے چیریٹی، کہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات ہیں، سخاوت ہے، کسی کی نیڈی پرسن کی ہیلپ کرنا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ترغیب نہیں دلائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو معاشرتی توازن کا بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آیا کا مفہوم یہی ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے، اور جو ان کا حق زکوٰۃ کی صورت میں ان تک پہنچتا ہے، اگر ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو تم چیریٹی دو۔ اب چیریٹی کو تمہارے لیے سوشل سیفٹی بھی بنایا گیا ہے، بہترین، فرمایا کہ یہ جو ہے یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دے گا، یہ صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرے گا، مال کی زیادتی ہوگی، برکت ہوگی، روحانیت ہوگی۔ ایک خاص پہلو کہ جو معاشی توازن کو بگاڑتا ہے وہ ہے وراثت کے نظام کو قبول نہ کرنا۔ وراثتی نظام جن مضبوط بنیادوں میں اسلام نے عطا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ جو فیملی کے اندر مال کا توازن ہے وہ اسی کی بنیاد پر قائم رہے گا۔ اگر ہم نے وراثت کے اس نظام کو قبول نہ کیا جس کے باقاعدہ حصے قرآن مجید فرقان حمید میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تو پھر عدم توازن کا شکار ہو جائیں گے، فیملیاں ڈیزاسٹر کی طرف چلی جائیں گی، اور یہی مال جو محبت کا منبع اور مرکز ہونا چاہیے تھا وہی مال عدم توازن کی وجہ سے فیملی کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یہاں یہ مسکنسیپشن بھی آ سکتی ہے کہ شاید امیروں سے لے کے ان کو غریب کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسلام امیر کو غریب غربت کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ اس کی امیری کی حفاظت کرتا ہے، بہت واضح۔ اور غریب کو استحصال کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے مالدار کے مال میں اس کا حق متعین کیا ہے۔ لہٰذا جو اسلام کا یہ پہلو ہے کہ دولت کمائیں، خوب کمائیں، لیکن کماتے ہوئے اس دولت کو معاشرے سے کاٹنے کا جرم کبھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ بات آگے مزید بڑھے گی، اس سے ابو بکر صاحب قبلہ بڑی نوازش۔ مفتی صاحب قبلہ، آجر کا اور اجیر کا صدیوں پرانا ایک تعلق ہے، امپلائر کا اور امپلائی کا، لیکن اس میں بھی توازن جو ہے وہ ہم نے درم برم ہی اکثر دیکھا ہے اور دونوں فریقین کو شکوہ کناہ ہی دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آجر اور اجیر کے درمیان یعنی امپلائر اور امپلائی کے درمیان بڑے خوبصورت رہنما اصول بیان کر دیے جس کے بعد لڑائی کا، جھگڑے کا، پھڈے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا اگر ان اصولوں کو نافذ کر دیا جائے تو۔ وہ اصول فرما دیں۔ سب سے بنیادی اصول تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی بھی ڈیوٹی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جو اس کے ذمہ دار کا تعین کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو میرٹ پہ کیا ہے، درست ہے. اور اس کے ایکسپیرینس بیسڈ اور اس کی جو پریویس ہسٹری ہے یا اس کا جو طبی رجحان اور میلان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس کو کام و ذمہ لگایا ہے. یہ سب سے پہلی چیز جو ہے، بنیادی چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کسی اہل کے سپرد کر دیں گے تو یقیناً وہ اس کام کو اچھا بھی کرے گا اور اس کو بہتر کر کے معاشرے میں میرٹ یقینی بنا دیں. میرٹ یقینی. درست. دوسرے نمبر پر لین دین میں اور بہت ساری چیزوں میں باہمی جو رضامندی ہے وہ حضور علیہ السلام نے اس کو انشور کیا ہوا ہے. یعنی ایک ایگریمنٹ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے True. دونوں کے درمیان، ان کے حقوق و فرائض کا تعین ہو جائے کہ کام کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا یعنی ہے، اس پر باقاعدہ پہلے زبان ہو جائے. درست. اور اس کے بعد پھر اس کی جو اجرت ہے وہ بھی پہلے طے ہو جائے. سبحان اللہ. تاکہ اس کو پتہ ہو دیا کہ وہ اس کے اوپر رضامند ہے یا بعد میں کوئی شکوہ بھی نہ ہو. اور اس میں ایک خاص بات محسن صاحب اثار. کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات بڑی ضروری ہے جو ہمارا عام چلن ہے آج کے عام چلن ہے. ہائے. وہ یہ ہے کہ اللہ معاف اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر اپنی اکیڈیمک اس کا جو لیول ہے، جو ایکسپیرینس لیول ہے، اگر وہ اس سے لو کی طرف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مجبوری کے سبب آ رہا ہے. اس کا لحاظ رکھنا اور اس کے مطابق اس کو اس کا عوض دینا یہ بہت ضروری ہے. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کی جو سیلری ہے، اس کی جو اجرت ہے، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بر وقت ادا کرنے کے لیے کہ جب تک اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اچھا وہ پسینہ ایک ایگزامپل کے لیے یہ محاورتاً ہے. مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی اس کا کام اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ پورا ہو کہ منتھلی بیسڈ ہے، ویکلی بیسڈ ہے، ڈیلی بیسڈ ہے، ڈیلی بیسڈ ہے، وہ جو بھی طے پا گیا ہے اس کو اس کے مقررہ وقت پر اس کو ادا کر دیں. سبحان اللہ. سبحان. پھر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کی اجرت کو روکنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے. اللہ اکبر. اس کو روکنے کا نہیں ہے کہ اس کو پھر کسی بہانے سے روک لے، کام پورا، اس کی اجرت. بہت شکریہ قبلہ. پوری. اگلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر اس سے کام نہ لیا جائے. کیا بات ہے. قربان جائیے رحمت للعالمین ہی کے. جتنا وہ کام کر سکتا ہے یا جتنی اس کی ڈیوٹی ہے جی آپ اتنا اس سے کام لیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ اس سے ملٹیپل ڈیوٹیز لیتے ہیں تو اس کا معاوضہ، ڈیوز بھی ملٹیپل کریں، ڈیوز جو ہیں وہ بھی اس کو ملٹیپل کر کے جزاک اللہ قبلہ. اور اس میں امانت کا، اس میں دیانت کیا کا، بات ہے، صحت کا اور اس کی ایج کا، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا یہ حضور علیہ السلام کے صدقے جائیں آپ کی رحمت کے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ابوبکر صاحب قبلہ، نوکری میں، کاروبار میں کوئی بندہ شامل ہو، اگر علماء بھی شامل ہو جائیں تو ہمارا معاشرے سے بات کر بہت عجیب سی نظر سے بھی دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر سارے لوگ دین والے ہو جائیں گے تو یہ مٹیریلسٹک ہو جائیں گے، ان کے جو اسپرچول جو مدارج ہیں ان میں بھی شاید بڑا فرق پڑ جائے گا، دوری ہو جائے گی. اس تصور کو ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے عکس میں کیسے دیکھنا ہے؟ صفدر بھائی، معاشی سرگرمی یہ روحانی یا عبادت کی ضد نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ معاشی سرگرمی کے اندر برکت تب ہی آتی ہے جب روحانیت اور عبادت کے درجے تک پہنچتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ اکبر. وَابْتَغُوا، کہ جب تم نماز کو ادا کر چکو تو نماز ادا کرنے کے بعد تم زمین کی طرف پھیل جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی مسجد سے نکلنا ہے اور بازار کی طرف جانا ہے. اس کا مطلب ہے مسجد سے نکل کے بازار کی طرف جانا دین سے نکلنا نہیں ہے. اچھا، ہاں ایک بات ہے کہ دین سے نکل کر دین کو ساتھ لے کر بازار کی طرف جانا بھی دین بن جائے گا. اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا تم کوئی بڑی ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو نا تو اس ڈیلنگ سے قبل یا نوافل ادا کر لو یا خاص جمعہ کے دن کو متعین کرو، دین سیکھو، وہی دین لے کر باہر نکلو، اور اس کی برکت کے ساتھ تم جب ڈیلنگ کرو گے تو وہ عبادت تمہارے لیے دین ہی بن کر باہر نکلے گی، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے وہ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے نا اس سے تلاش کرو. کیا؟ آخرت بھی. اور آخرت تلاش کرتے کرتے اپنا دنیا کا حصہ تم نے نہیں بھولنا. اس کا مطلب ہے
کہ نوکری کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے معاشی نظام کی کسی فیلڈ کے ساتھ اگر آپ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو اسے شریعہ کے شیلٹر کے نیچے آ کے منسلک ہو جائیں گے تو وہ بابرکت بھی بن جائے گی، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ اور برکت بھی عطا کرے گی۔ اسلامک جو ورک کی پالیسی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ہم ختم کریں گے۔ آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہاجر تھے انصاری بھائی بنایا نا، تو انہوں نے انہیں کچھ دینا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے یہ نہ دو، دلونی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، باقی کام میں خود کر لوں، باقی خود ہی کر لو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پورے سیگمنٹ کو میں شعری انداز میں پرونا چاہوں تو میں اپنے ذوق کے مطابق یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اہل دل کو ملی ہے بس ایک یہی تعلیم، نبی کا نام سنا اور خم سر تسلیم۔ واہ واہ، مختصر وقفہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، پروگرام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج 8واں پروگرام آن ایئر ہے۔ اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام کی بندہ نوازی کے صدقے تعلیمات نبوی اور معاشی چیلنجز ہمارا یہ موضوع ہے، اور جتنا وقت کے دامن میں جگہ تھی ہم نے کوشش کی ہے مقدور بھر کہ بہترین گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ زیادہ راہ ہے اور دونوں جہانوں میں لیے یہ صدقہ کا باعث ہے۔ پروگرام کو اس آخری حصے میں ہمیں سم اپ کرنا ہے گفتگو کو اپنے معزز مہمانوں کے ذریعے۔ مفتی صاحب قبلہ کیا کنکلوژن ڈرا کریں گے آج کی گفتگو کا اور ٹاپک کا؟ دیکھیں جی، ایک فرد کی حیثیت سے لے کر قوم تک انڈیویجولی اور اجتماعی اگر ہم دیکھیں تو معاشی استحکام اور اکنومیکلی پاورفل ہونا یہ ذاتی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک قبلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل فوکس کیا، اس کے لیے اصلاحات فرمائیں، ارشادات فرمائیں، اس کو پروموٹ کیا، اس کے اصول اور ضوابط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے انفرادی طور پر اگر ہم لے لیں تو جیسے میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا جو جوان ہے وہ نا امیدی کا بھی شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اوور ایکسپیکٹڈ بھی ہے، اس کو زیادہ امید لگا کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ جناب میری ایجوکیشن یہ ہے، مجھے اس لیول کی جاب ملے گی تو ہی میں کروں گا، اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم کسی بھی لیول سے اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی محنت کو سٹارٹ کر دو، اور معاشی استحکام ہر طبقے کے لیے جتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو طبقہ صوفیاء کے ساتھ ساتھ طبقہ علماء ہے، پیران اعظام تو ماشاءاللہ خوشحال ہیں اللہ رب العزت کے کرم سے، لیکن جو طبقہ علماء ہے انہیں اس طرف خصوصی طور پہ انڈیویجولی اور اجتماعی طور پر اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے، ہمارے اکابر ائمہ نے، ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر خاص فوکس کیا ہے اور اس کے اوپر زور دیا ہے۔ اس لیے جو معاشی استحکام ہے وہ جس حیثیت سے بھی ہوگا، وہ خود اس کے لیے، اس کی پوری فیملی کے لیے، موجود آنے والی نسل کے لیے، سوسائٹی میں ایک باوقار مقام کے لیے نوازش قبلہ حضور علیہ السلام نے اس پر فوکس کیا، اور اس میں مشغولیت کرنا اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کر کے اپنے آپ کو آگے لے کر آنا، اور دوسروں سے مانگنے کی بجائے دوسروں کو عطا کر دینا جانا، یہ حضور علیہ السلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ۔ کیسے آپ اس کا خلاصہ اور تتمہ بیان کرتے ہیں آج کی اس محفل کا، آج کے پورے پروگرام کے موضوع کا؟ صفدر بھائی، سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں خاص ان لوگوں کے لیے جو تجارت اور معاشی نظام کا سہارا بنتے ہیں، اور ان کی تعریف اور مدح قرآن پاک نے کس طرح کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں ان کی تجارت اور ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نہ ہی نماز کو قائم کرنے سے روکتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ صرف 1400 سال کے پہلے تاجروں کی حمد میں نہیں ہے، ان کی تعریف اور مدح میں نہیں ہے، بلکہ اگر آج کا تاجر بھی اپنے معاش میں ہوتے ہوئے اقامت صلاۃ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے تو یہ اس کی بھی شان بیان کی گئی ہے جناب۔ اور پھر ہمارا اسلام وہ رہبانیت کا، ترک دنیا کا تو درس دیتا ہی نہیں۔ اسلام تو محتاجی کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ سورسز کو جنریٹ کرو
اور دنیا میں رہ کر سارے حقوق کو ادا کرو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک ہی پہلو کی طرف، ایک ڈائمنشن میں جا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا عبداللہ ان لربک علیک حق، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حقدار کا حق تو نے ان کو دینا ہے۔ ہمیں معاشی نظام کے ساتھ بھی منسلک ہونا ہے، عبادت کے نظام کے ساتھ بھی منسلک ہونا ہے۔ اس توازن کو اگر ہم برقرار رکھیں گے تو پھر ہر حقدار کو اس کا حق بھی پہنچے گا اور معاشرے میں اعتدال، محبت کی فضا بھی قائم ہو جائے۔ بڑی نوازش مفتی صاحب قبلہ، بہت بندہ نوازی، ہمیشہ کی طرح بہت قیمتی مربوط گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کو اور عزت دے دے، سفر حضر میں محفوظ رکھے۔ ابو بکر صدیق صاحب بہت شکریہ، جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت ساری معلومات کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو بہت برکتیں دے۔ نعمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، سفر کر کے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو 2-3 شعر میں پیش کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لحن سے ہم سارے مستفید ہوں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، جناب حیات پاک کا، ہمارے کریم آقا کی مبارک حیات کا یہ اجمالی جائزہ ہے، لیکن اس کا آہنگ دیکھیے گا کہ فضا میں، روح میں روشنی کیسے پھیلتی ہے۔ واہ واہ۔ آپ کی بھی نعمان بھائی توجہ کا طالب، پروفیسر محمد مسعود الرحمان فیصل آباد سے استاذ ہیں اور بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں، لہجہ اتنا مختلف کہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بالخصوص آپ کی دعا کا، ابو بکر صاحب، صبح صادق، پیر، 12 زندگی، یہ اس کا پیٹرن یہی ہوگا۔ صبح صرف اشارات میں گفتگو ہوگی، صبح صادق، پیر، 12 زندگی، آمینہ، آغوش، احمد، روشنی۔ واہ 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 واہ، 4 لفظوں میں پورا میلاد پڑھ یہ دیکھیے گا مفتی صاحب، یہ پیٹرن آگے بڑھے گا، واہ واہ۔ دل گھلتا چلا جائے گا۔ دیکھیے گا، ایک مطلب میں پھر پڑھتا ہوں، صبح صادق، پیر، 12 زندگی، آمینہ، آغوش، احمد، روشنی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے گا قبلہ آگے، نام دادا دولت کل کائنات، نام دادا دولت کل کائنات، از سویبہ بولہب آسودگی۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ سمجھنا آپ نے، میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ گھر، حلیمہ، صدر، رحمت، برکتیں، رزق وافر، دودھ، تسکین، منصفی۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ تاریخ طالب علم جانے کہ منصفی کہاں کہاں واہ، مفتی صاحب قبلہ، واہ، ابو بکر صاحب، نعمان بھائی، عمر اقدس 6 برس، ابوا مقام، والدہ ایمن سپرد ایزدی، اللہ اکبر، قبر مادر، اشک، تنہا، رات دن، بچپنا، معصومیت، حیرانگی، 3 راتیں، 3 دن، ہر پل بخار، قلب و جاں بے چین، حسرت، بے کلی، ماں، صدائے دل، نظر، اشک رواں، 2 برس، دادا، محبت، رخصتی، شفقت اعلیٰ، سراپا حوصلہ، سایہ بو طالبی ام علی۔ واہ واہ۔ پھر سنیے، شفقت اعلیٰ، سراپا حوصلہ، سایہ بو طالبی ام علی۔ اور آخری سے پہلا شعر طویل ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہے لیکن وقت کے دامن میں جگہ اتنی، میلاد نامہ لفظوں میں۔ جی حضور 4 لفظوں واہ میں، واہ۔ یہ کسی کا خاصہ نہیں ہے، اللہ جزا دے پروفیسر مسعود الرحمان صاحب کو۔ وہ لکھتے ہیں، باشرافت، باحیا، نیچی نظر، اعلیٰ حضرت کے سلام کے شعر کا بھی ترجمہ، باشرا، باحیا، نیچی نظر، ہاشمی، خون حسین، پاکیزگی۔ اور میری نوکری کا یہ آخری شعر، کلام ابھی مکمل نہیں ہے، کوشش کریں گے پھر کسی اور جگہ پورا پڑھیں، گلہ بانی، صبر، فکری تربیت، گلہ بانی، صبر، فکری تربیت، سنگ، آواز سلام اے سیدی، سنگ، آواز سلام اے سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محمد نعمان زاہد نعت کے نور کی کرنیں اب بکھیرتے ہیں۔ دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا، تیرا
छब अनोखी है तेरी हुस्न निराला तेरा छब अनोखी है तेरी गुंचाओ गुल में तेरे नक्शे कफे पा की झलक गुंचाओ गुल में तेरे नक्शे कफे पा की झलक है बहारे चमनस्ता में उजाला तेरा है बहारे चमनस्ता में उजाला तेरा जिस जगह तेरी झलक हो तेरी रानाई हो जिस जगह झलक हो तेरी रानाई हो जा ठहरता है वहीं देखने वाला तेरा जा ठहरता है वहीं देखने वाला तेरा सदर बशीर देखिए मेरी मरकत से नकीरेन पलट जाएंगे मेरी मरकत से नकीरेन पलट जाएंगे उनको मिल जाएगा जिस वक्त हवाला तेरा सिद्के दिल से है नसीर अहले तलब में शामिल आसरा हश्र में है ऐ शहवाला तेरा छब अनोखी है तेरी हुस्न निराला